وہ ہوتا ہے اور بعد بڑا جلدی کام ہو جاتا ہے، جیسے حضرت سیدی غوث الورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے آستانے پر حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے، تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ فلان جو علاقے کا ابدال ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور اس علاقے کی ابدال کی ضرورت ہے، تو یہ مرشد اور شیخ ہوتے ہیں۔ وہاں آستانے پر ایک شخص چوری کا ارادہ لے کے آیا، حضور سید غوث الورا نے کہا کہ اس کو وہاں سے نکال کے دی جائے، سبحان صاف کر دیا۔ اس کے بدن سے جو دنیا کی خواہش تھی، جو نفسانی لذت تھی، جو چوری کرنے کا شوق تھا، وہ سارا نکال دیا اور اس کے رگ اور روئے میں اللہ کی محبت کو ڈال دیا اور اس بندے کو چوری کرنے کی عادت سے ہٹا کر رب کی محبت اور رب کے دروازے پر بٹھا دیا۔ یہ مرشد ہوتا ہے جو چوروں کو پکڑنے کو ابدال بنا دے۔ سبحان اللہ، اللہ دوستو، واقعی مرشد اور مرید اس معنی کو آج طریقت کے میدان میں سمجھنا یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ مرید بنے تو آپ کے دل میں اللہ کا ارادہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع کو روشن کرنے کی فکر ہو، آپ کی ذات کے اندر ایک ہی بات جو ہے وہ آپ کو دیوانہ بنا دے کہ میں نے نبی پاک کو خوش کرنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی رگو پہ کے اندر اللہ رسول کی محبت کا چراغ روشن کر دے، تو پھر آپ مرید ہیں۔ جب ذات کے اندر اللہ کی محبت جوش مارے تو پھر سمجھ لے پیر کا فیض مل رہا ہے۔ جب آنکھیں نبی کی زیارت کو ترسے تو سمجھ لے مرشد کا فیض مل رہا ہے۔ جب دل گناہوں سے باز آ جائے تو سمجھ لے پیر کی نگاہ کرم آپ پر پڑی ہوئی ہے۔ جب ذات کے اندر تلاوت قرآن کا شوق پیدا ہو جائے، جب باتوں کے اندر ذکر الہی اور ذکر رسول جاری ہو جائے، جب دل کے اندر تقوی و پرہیزگاری وافر مقدار میں داخل ہو جائے، جب رات کی تنہائی میں بھی اللہ یاد آئے، جب تہجد کے وقت بستر سے جدا ہونے کی توفیق مل جائے، جب مسجد میں آپ اول وقت میں آنے کو تیار ہو جائے، جب مسجد میں دل لگ جائے، تو پھر سمجھ لیں آپ کا مرشد بھی سچا ہے اور آپ کا دل بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جدوں یہ چیز ہو کہ جناب نہ مسیحے آن دل کرے، دل کرے کچھ میں نچتے رہن تو میں دیکھتا رہا، ڈھول بجتے رہن تو میں نچتا رہا، تو پھر بندہ آ کے کہ مجھے فیض مل گیا۔ خدا کی قسم وہ فیض نہیں ہوتا، وہ شیطان کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ فیض یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ مرید بنے تو وہ اپنے اندر پر نظر ڈالے، اندر کا آئینہ کتنا صاف ہوا ہے، اندر کی دنیا کتنی اجالا ہوا ہے، کتنا دور ہوا ہے، مسجد میں آنے کو کتنا دل کرتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھو اللہ کے ولیوں کو نہ تمہاری دیگوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری کھیر کی ضرورت ہے، نہ تمہارے پلاؤ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اگر ضرورت ہے تو تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا مرید مسیحے کتنا بھی جاتا ہے ہونا میں بس 11 گھنٹہ چھاڑ دیئے تو بوڑھو پیر سانو سوال دے سی تو سانو بچا لے سی۔ پیر کو کی ضرورت ہے بڑی 11 دیکھا دی قبر ایک دیکھ جانے کو قبر ایک ثواب جانا ہے۔ پیر چاہتا ہے کہ میرا مرید جو ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ وہ کس سے محبت کرنے والا بن جائے؟ اللہ سے۔ سارے بولو کس سے محبت کرنے والا بن جائے؟ اللہ سے۔ یہ سچا مرشد جو ہوگا وہ اللہ کی محبت دلائے گا، اللہ سے عشق کرائے گا، اللہ کے گھر پر لائے گا، اللہ کا دیوانہ بنائے گا، اللہ کا مستانہ بنائے گا۔ اور جو سچا پیر ہوگا وہ آپ کے دل سے دنیا نکال کے کعبے کو ڈال دے گا۔ یہ لفظ ایویں تو نہیں بولا نا، مرشد دا دیدار باؤ سانو لاکھ کروڑا حجا ہوں، یہ ایویں نہیں ہونا بولا۔ ان
جناب الٹا سیدھا گھما پھرا کے قوم کو سمجھانے ہیں تاکہ مرید دیوانے ہو جاؤں کہ کٹے بچے شاگردوں کو دینے شروع کر دیں. نہ مطلب کیا تھا؟ وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ مرشد ہے جس نے میری رگوں میں اللہ کی محبت کو ڈال دیا ہے, کعبے کی محبت کو ڈال دیا ہے. تو میں اپنے پیر کو دیکھتا ہوں تو میرا پورا وجود ایسے ہوتا ہے جیسے میں کعبے میں طواف کرتا ہوں. کیونکہ انہوں نے آدھی پوری زندگی بلیاں کی کام کیتا ہے, مخلوق میں اٹھا کے اللہ کے در پہ پہنچایا. اگلی بات حضور غوث پاک کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. غوث اعظم سرکار, پتہ ہے آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات آپ کو بتا دوں. لوکی آپ نے کہ جناب علم کے ولایت زندہ دا آپس میں بڑھتا ہی ہوتی ہے. حضور غوث پاک کے بارے میں صاحب کلاب الجواہر بہت بڑی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ہم نے غوث پاک کی 12 پشتوں پر تحقیق کی. کتنی پشتاں؟ 12 پشتاں نو اسی پڑھا. یہ پرانے عالماں نے لکھا کہ 12 پشتاں غوث پاک دیاں اسی انہاں دے پوترے دوترے پڑپوترے نواسے نواسیاں انہاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا. 12 پشتاں تک اسی دیکھا سارے شیخ الحدیث کے حدیثاں بیان کرے. سبحان اللہ. عورتاں بھی تے مرد بھی. اور غوث پاک کے پتر کتنے ہیں پتہ ہے؟ 10 پتر ہے. دا مفصل قرآن ہے. اور جیڑا پیر ہوتا ہے انہیں پتر کو پڑھن کی ضرورت ہی کوئی, کیونکہ وراثت میں 500-600 مرید لگ جاتے ہیں, روٹی ٹکر سیدھا ہو جاتا ہے. قرآن کی کہ تفسیر کی کہ حدیث کی یاد رکھو, اگر میں پڑھا ہاں تو وہ میری حد تک ہے, میری اولاد کی حد تک تھوڑی ہے. اور میری اولاد پڑھے نہ دیتے تو انہوں آگے تقریر سناوے دے تو جہالت ہے. جیڑا پڑھا ہے وہ اس مسند دا حقدار ہے. جیڑا بندہ ولایت جن نے حاصل کیتی ہے وہ ولایت کی مسند دا حقدار ہے. میں آگے کی بات شروع کی ہے, میرا پیٹ میں بدل نہیں کی. میں کسی بات شروع کی ہے, کل میں کوئی تواڈے پنڈ وچ کھڑا ہوئے اشفاق نے ہمیں کیوں آ گیا, تو میں گل کدے بھی شروع کی تھی, اپنے بھی شروع کی تھی ہے کہ میں اگر میرے نام نال علامہ آندا ہے مولانا آندا ہے تو میری حد تک ہے. میری اولاد پڑھے گی تے نام نال لکھاوے گی. اے نہیں کہ پڑھے بھی غیر آکھے جی میں علامہ بن گیا تے میں مفتی بن گیا, میں حافظ بن گیا. میرا پتر ہوئے دھی ہوئے وہ پڑھے بغیر نہ علامہ لکھوا سکتا ہے نہ مفتی لکھوا سکتا ہے. ایویں ہی ولایت حاصل کیتے بغیر نہ کوئی پیر لکھا سکتا ہے کہ نہ مرشد لکھا سکتا ہے. سبحان اللہ. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ گل کھری ہے تے سچی ہے. جیڑا جیڑے میدان وچ جاوے, ہن ایک بندے دا پیو ڈاکٹر ہے تے پتر نو ٹیکا ہی نہ لانا آوے تاکہ جی باہ کڈو میں ڈاکٹر دا پتر ہاں تے تسی باہ کی کرو گے؟ تے ولی دا پتر ولی کہلاوے گا جدو غوث دے پتراں طرح سارے قرآن دے حافظ بنے. غوث دے دا پتر مفسر قرآن بنے اور انہاں دیاں 12 پشتاں محدث بنیاں. لیکن اسی جناب سانو ایویں جناب بکریاں طرح جدے مرضی کو توڑی جاوے. اسی انسان ہیں اور اللہ پاک نے سانو عقل اور شعور دیتی ہے. ان دے ہاتھ ہاتھ پاؤ جیڑا تواڈے ہاتھ نو جدوں پکڑے تے تواڈا دل بننے کہ دل وچ مدینے دی یاد آ گئی. سبحان اللہ. دل وچ مدینے دی یاد آ گئی ہے. اور خدا دی قسم ولایت نو اگے سنتے جاؤ. حضور سیدی غوث الورا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرما دیں, اے لوگوں بڑی پیاری بات سمجھائی کہ ممبر تے بہن والے خاص طور تے میرے واسطے گفتگو ہے, ہر مرشد واسطے گفتگو ہے, ہر عالم اور مبلغ واسطے گفتگو ہے. حضور غوث پاک نے پتہ نہیں فرمایا, آپ فرما دیں جیڑا خود ڈبدا پیا ہوئے وہ ڈبن والے کو بچا لو. ایک اور بات یہ گلاں سونیاں گلاں پیاریاں گلاں کہ لوکی سنا یہ بندہ آپ بھی مجرم بنتا ہے تو وہ کون سنا سکتے. اسی سنانے کرامتاں نہیں چکا دو تے سٹ چکا دو تے چکا دے. انہاں نوں ضرورت ہی نہیں کسی کرامت دی گل کرو نہ کرو. ولی اے چاہتے ہیں کہ جیڑا نور انہاں حاصل کیتا ہے وہ نور اسی حاصل کریں. سبحان اللہ. ولی چاہتے ہیں کہ ساری ذات
ان کی جڑی غلاظت ہے دور ہو جائے، سارے باطن میں جڑے گناہاں دا گند ہے وہ ختم ہو جائے، ساڑیاں اکھاں اس نور نو ملاحظہ کرن جس نور نو غوث پاک ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ چاہت ہے، ولیاں دی یہ چاہت ہے، انہاں دی یہ خواہش ہے، اور یہ چاہت ہے۔ انہوں نے کتنی کمال گل لکھی، حضور غوث پاک نے فرماتے ہیں ڈبن والا بندہ جڑا خود ڈوب رہا ہوئے وہ کسے ڈبن والے نو بچا سکتا نہیں۔ فرمایا جڑا خود انا ہوئے وہ دوجے نو راہ چلا سکتا نہیں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے لوگاں نو سمجھان والے پہلے آپ تا ڈبن کو بچ، اے لوگاں دا ہاتھ پکڑن والے پہلے آدھی آنکھاں دا سامان کر، آدھے اندر نور پیدا کر، آدھی ذات نو عمل دی طرف لیا۔ پھر سبحان اللہ حضور سیدی غوث الورا نے کمال لفظ لکھے، ایک ایک لفظ انمول موتی ہیریاں دی مانند ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگاں دے سامنے توحید دے ڈنکے بجان والے تیرا دل تے شرک اصغر نہ کرا ہے، میں لوگاں نو آکھنا ہے ہاں اللہ سارا کچھ دین والا ہے اور دل ایک تو ریاکاری رکھی ہوئی ہے۔ اور فرمایا اے لوگاں دے سامنے تقوی بیان کرنے والے تیرا دل کا فسق و فجور نہ بھرا ہوا ہے، آدھے دل دی گندگی نو صاف کر۔ اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ تم اپنے شوق قلبی اور اپنے اشتیاق سے اللہ کو یاد کرو، مطلب تمہاری روح بھی اللہ کا شوق رکھے، تمہارا دل بھی اللہ کا شوق رکھے، تمہاری رگ رگ اللہ کا شوق رکھے، اللہ کے ساتھ تمہارا اتنا شوق ہو، اتنا پیار ہو، والہانہ عقیدت ہو، تہجد میں تم جب اٹھ جاتے ہو تو یہ شوق ہی تو ہوتا ہے، قرآن تمہاری زبان پر جاری ہو تو یہ شوق ہی تو ہوتا ہے، تم اشراق کے وقت مسجد میں نظر آتے ہو یہ شوق ہی تو ہوتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی مسجد پر جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتے ہو یہ شوق ہی تو ہوتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو یہ شوق ہی تو ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگو تم رب کا شوق دل میں پیدا کر کے یاد کرو، رب تمہیں قرب دے کر یاد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ رب کا شوق رکھتا ہے نا رب کی کرتا ہے اس بندے کو آدھی بار کا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اے بندو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی طلب کر کے اس کی حمد و ثنا کر کے اس کی تعریفیں کر کے اس کو یاد کرو تو وہ اللہ تم پہ انعام کر کے تمہیں یاد کرے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے لوگو تم توبہ کر کے اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں بخشش عطا فرما کے تمہیں یاد فرمائے گا۔ لوگو تم ندامت کے آنسو بہا کے اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں کرامت کا حلہ پہنا کے یاد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جدو اللہ نے حضور کو ندامت کرتا ہے تو اللہ پر کی کرتا ہے ان کرامت کا حلہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بجا لا کے یاد کرو، اللہ تمہاری تکریم فرما کے یاد کرے گا۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد